السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا سوال بہت ہی اہم ہے، خاص طور پر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے مرشد کے بارے میں کہ کیا آج بھی ان کا حکم جاری ہے، ان کے وصال کے بعد بھی کیا وہ صاحب امر ہیں۔ شاہ صاحب سے جب پوچھا گیا کیا سید یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی صاحب امر ہے، تو جناب مرشد کامل روحانی اسکالر سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صاحبو، سید یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد ہیں۔ اگر وہ کچھ نام بھی ہوتے اور میں نے انہیں اپنا مرشد مان لیا ہوتا تو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام پیغمبروں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد وہ میرے لیے سب سے بڑے انسان ہوتے۔ جب تک مرید اپنے مرشد کو عظیم نہیں سمجھتا، ان کی تقلید نہیں کر سکتا، اور جب تک وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، کسی مقام پر نہیں پہنچ پاتا۔ اولیاء کرام علم کے مختلف مدارج پر فائز ہوتے ہیں۔ ولی اللہ کے مقام کا انحصار علم پر ہوتا ہے، اس کے پاس موجود علم کی بنیاد پر ہی پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ صاحب امر کے مقام پر ہے، صاحب دعا یا صاحب کشف کے مقام پر ہے۔ ان اولیاء کرام میں بھی ایسے صاحبان علم گزرے ہیں جن کے پاس بے پناہ علم تھا، دنیا سے چلے جانے کے باوجود ان کے تصرفات جاری ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی صاحب علم جب تک زندہ ہوتا ہے تو اتنا بڑا صاحب تصرف نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ان کے تصرفات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کار یا موٹر سائیکل چلا رہے ہوں اور گاڑی کو نیوٹرل کر دیں تو اس کی سپیڈ فوری طور پر بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح صاحب علم جب تک دنیا میں ہوتا ہے اس کا علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ ایک کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جب تک کار کے ایکسلریٹر پر آپ پاؤں رکھے ہوتے ہیں، سپیڈ نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، کیونکہ اسے انجن کے ریولوشنز کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی اسے نیوٹرل کرتے ہیں تو گاڑی کی سپیڈ ایک دم بڑھے گی اور پھر سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح صاحب علم اگر اپنی زندگی میں صاحب تصرف ہیں تو انتقال کے بعد ان کے تصرفات بڑھ جائیں گے اور ان میں زور پیدا ہو جائے گا۔ جب میں کہتا ہوں صاحب تصرف تو اس میں صاحب امر بھی آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا تصرف ہے کہ رب بندے سے یوں راضی ہو جاتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اس میں اس بندے کا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اور صرف رب کی رحمت کی بدولت ہوتا ہے۔ رب نہ چاہے تو کوئی کسی بھی مقام پر فائز کیوں نہ ہو، رب کی قدرت کے سامنے مجبور ہے۔ صرف رب ہے جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ جب کسی بندے سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو بھی کہے، رب کی حیا اور وفاداری اس بندے کی زبان سے نکلی ہر بات پوری کر دیتی ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ عالم الغیب صرف رب ہے، وہ جسے جتنا چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے، لیکن غیب کا وہ علم جس میں وقت کا تعین ہو جائے، وہ علم رب کسی کو عطا نہیں کرتا۔ جہاں وقت کے تعین کی بات آئے گی وہاں ولی اللہ مجبور ہو جائے گا۔ تو میرے اچھے ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاہ صاحب نے جو بات کی ہے، تو چونکہ شاہ صاحب بہت واضح انداز میں کچھ باتیں نہیں کرتے، جیسے کہ تمام جو فقراء ہیں، جو بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب اس میں سے ہم نے بات کو ڈھونڈنا کیسے ہے، سوال کا جواب۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ عام طور پہ
علم سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کتنا صاحب تصرف ہے، اور اس علم ہی سے پتہ چلتا ہے ولی اللہ کے مقام کا۔ تو آپ نے وہ سوال اور جواب بھی سنا ہوگا جس میں شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک روز بڑے شاہ صاحب یعنی شاہ صاحب کے مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا علم میں تمہیں دے رہا ہوں جو پوری دنیا میں ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اب تو پھر 2 آدمیوں کے پاس ہو گیا، ایک آپ کے پاس ایک میرے پاس۔ تو بڑے شاہ صاحب نے فرمایا تھا ابھی تمہارے پاس پورا علم نہیں آیا، یہ جب مجھے دفن کرنے کے بعد 72 قدم چلو گے تو وہ علم پورے کا پورا تمہیں مل جائے گا۔ اور پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ بڑے شاہ صاحب کے جب وفات ہوئی ہے، ان کا وصال ہوا، تو ان کی تدفین کے بعد جب شاہ صاحب 72 قدم چلے تو ایک دم سے محسوس ہوا کہ جیسے جسم وزنی سا ہو گیا ہے، اصل میں یہ علم کا زور تھا۔ تو اگر بڑے شاہ صاحب کے پاس ایک ایسا علم تھا جو ایک وقت میں پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص کے پاس ہوتا ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے مقام کا، ان کے تصرف کا، ان کے صاحب امر ہونے کا۔ اور obviously اگر شاہ صاحب کو لیٹ 80s میں یہ علم عطا ہو گیا تھا سید سرفراز احمد شاہ صاحب کو، تو خود اندازہ لگا لیجئے کہ اب شاہ صاحب کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور سمندر جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی خاموش اور گہرا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جناب آپ سب؟ ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں کتاب نوائے فقیر، پیج نمبر 62 and 63۔ آج کا سوال اور جواب آپ کو کیسا لگا؟ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہے۔